السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنی پچھلی سیرت النبی کی ویڈیو میں وحی کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب پہلی بار وحی نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، اور وحی کا سلسلہ جب چلا تو کس طرح سے دین کی تبلیغ شروع کی گئی تھی۔ یہ سب ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جان لیا تھا، اور عبادت کا ذکر بھی کیا تھا کہ دین کے آغاز میں کتنی نمازیں تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کس طرح سے چھپ کر ان کو ادا کرتے تھے۔ آج ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے کہ ہمارا پیارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین کا کوئی بھی رکن ایسا ہو جس کو ادا کر کے ہمیں اور ہماری ذات کو فائدہ نہ پہنچے۔ جدید سائنس نے بھی نماز کی اہمیت کو جانا اور تحقیق کی۔ آج ہم نماز کی فوائد کے بارے میں جانیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں ہی نماز کا حکم دے دیا تھا۔ پہلے صبح اور شام 2 2 رکعت کی نماز تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ البتہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز خانہ کعبہ میں ادا فرماتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ نماز جس کے بارے میں قرآن حکیم میں 700 مرتبہ فرمایا گیا ہے، اسے تحفہ معراج بھی کہا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے بارے میں جو ارشادات ہیں، اس کے تحت نماز ایک عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جو ذریعہ نجات بھی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ خالق اور مخلوق کے باہمی تعلق کو مضبوط کرتی ہے، پائیدار بناتی ہے، اور بندے کی آخرت کی زندگی میں بخشش کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ نماز اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے جس کی مقررہ اوقات میں ادائیگی ضروری ہے، اور یہ ہر حالت، بیماری ہو، معذوری ہو، ہر حالت میں یہ فرض ہے، اور اس فرض سے کوتاہی کرنا اور اس کی عدم ادائیگی کی بنا پر مسلمان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پنجگانہ نماز یعنی کہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا جو حکم دیا ہے، اس حکم کی مصلحت اور حکمت کے بارے میں جدید میڈیکل سائنس اور روحانیت کیا کہتی ہے۔ نماز فرض ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے بھی کتنی زیادہ مفید ہے، مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم پوری توجہ، دل جمی اور پورے آداب اور سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی کریں۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق جب ہم نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازوؤں، گردن کے پٹھوں اور شانوں کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے، جو کہ دل کے مریض کے لیے نہایت مفید ہے۔ یہ ورزش فالج کے خطرات سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ تکبیر کے بعد جب ہاتھ باندھے ہوئے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جاتا ہے، مختلف احادیث مبارکہ میں دائیں ہاتھ میں برکت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اسلام میں ہر اچھے پریکٹیکل عمل کو کرنے کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ انسانی اعضاء کے دائیں اطراف اور بائیں اطراف کی کیفیات الگ الگ ہیں۔ دائیں حصے سے خاص طور پر انویزیبل ریز نکلتی ہیں جو کہ پازیٹیو ہوتی ہیں، جبکہ بائیں ہاتھ سے یعنی کہ لیفٹ سائڈ سے نیگیٹو ریز نکلتی ہیں، اور جب دائیں ہاتھ کے اوپر اور بائیں ہاتھ کے نیچے ہونے کی بنا پر پازیٹیو اور نیگیٹو ریز جب ملتی ہیں تو صحت پر بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے۔ عورتیں جب نیت کر کے ہاتھ باندھتی ہیں تو ان کے ہاتھ سینے پر ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں ڈاکٹر ڈارون کی تحقیق کے مطابق ہلکے نیلے یا سفید رنگ کی ریز پیدا ہوتی ہیں جو کہ عورت کے جسم میں داخل ہو کر خارج ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے جسم میں خاص قسم کی امیونٹی بڑھتی ہے جو کہ جسم کے اندر کینسر سیلز جو ہیں ان کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ بندہ تمام دنیا سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کینسر سیلز ایک نماز پڑھنے والی عورت میں دوسروں کی نسبت بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، اتنے کم کہ نہ ہونے کے برابر۔ نماز میں قیام سے دل کا بار ہلکا ہوتا ہے کیونکہ وزن دونوں پاؤں پر یکساں پڑتا ہے، اور آنکھیں سجدہ کی جگہ پر لگی رہنے سے دل کی یکسوئی کا حصول پیدا ہوتا ہے۔ اس سے انسانی جسم میں امیونٹی بڑھتی ہے، نروز میں بہت زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے۔ قرأت شروع ہوتی ہے تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ قرأت اتنی اونچی آواز میں کی جائے کہ اپنے کان سن سکیں، اور اس وجہ سے فوراً ہی قرآنی آیات کے انوار یعنی کہ نور سے پورے جسم میں ایک روشنی سی پیدا ہو جاتی ہے جو امراض کے ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ قیام میں نمازی جس حالت میں ہوتا ہے، سائنس کے مطابق اگر روزانہ کچھ منٹ ایک انسان ایسی حالت میں کھڑا رہے تو برین اور نروز پہ زبردست قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، جس سے قوت فیصلہ یعنی کہ ڈیسیژن پاور بڑھتی ہے، امیونٹی بڑھتی ہے، اور یہ واحد ورزش ہے جس سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے۔
رکو کرنے سے کمر درد اور جن مریضوں کے حرام مغز میں یا فوربڈن برین کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے، ان کو مہروں کا درد ہوتا ہے، ایسے مریضوں کے لیے رکو ایک مفید اور کارآمد ورزش ہے۔ رکو سے کڈنی سٹون بننے کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ سست پڑ جاتا ہے، اور اگر کڈنی سٹون کسی کو ہو بھی گئی ہے تو بہت جلد نکل جاتی ہے۔ اس سے معدے میں یعنی کہ سٹمک کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو ایسیڈیٹی وغیرہ پیدا ہوتی ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ رکو کی ورزش فالج زدہ مریضوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ رکو میں آنکھوں کی طرف بلڈ سرکولیشن کے بہاؤ کی وجہ سے دماغ اور نظر کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے، اور حالت رکو میں آدمی جب ہاتھ کی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑتا ہے تو ہتھیلیاں اور انگلیاں جب گردش کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو کرنٹس ہے وہ گھٹنوں میں جذب ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گھٹنوں میں ایسا لعاب جو کہ اس کو آپس میں جوڑے رکھنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے گھٹنے کی ہڈی جو ہے وہ موومنٹ میں ہیلپ کرتی ہے، ان کو بہت زیادہ صحت و تندرست رکھتا ہے اور آدمی جوڑوں کے درد سے محفوظ رہتا ہے۔ حالت رکوع میں زبان جو دل کی ترجمان ہوتی ہے، دل کے روبرو پیش ہو کر دل اور زبان اور کعبۃ اللہ کو ایک لائن میں ایک سیدھ میں کھڑا کرتی ہے۔ حالت رکوع میں بالائی سفت حصے میں جھٹکے سے سیدھا ہونے کی وجہ سے خون زیادہ پمپ ہوتا ہے، اس سے بلڈ پریشر اور فالج کے امکانات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ تمام تر عبادت کی معراج سجدہ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ناک اور پیشانی رگڑتا ہے تو دماغ کی شریانوں کی طرف خون بڑھ جاتا ہے۔ جسم کی کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا، صرف سجدے کی حالت میں دماغی اعصاب اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون بہت اچھے سے پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ روشن اور نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ حالت سجدہ کو عبادت میں انتہائی اعلیٰ مقام حاصل ہے، اور میڈیکل سائنس کی روح سے حالت سجدہ ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ دماغ کو زیادہ مقدار میں خون موصول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی روحانی طور پر دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ سجدے کا دورانیہ چند سیکنڈ کا ہوتا ہے، مگر دوران سجدہ خون اور زمین کی کشش کا اضافی دباؤ ہاتھوں اور پیشانی، چہرے، سینے اور دل کی طرف ایک ساتھ بڑھتا ہے، اور پھر چند سیکنڈ بعد یعنی سجدے سے سر اٹھاتے ہی اچانک نارمل ہو جاتا ہے۔ جدید سائنس اپنی تمام تر کاوشوں اور تجربات اور تحقیقات کے باوجود ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر کے ریزنز کو دریافت نہیں کر سکی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابندی نماز کا حکم دے کر اسے نہ صرف اپنا متقی اور پرہیزگار بندہ بننے کا موقع فراہم کیا ہے، بلکہ اس کی صحت و تندرستی کا بھی بذریعہ نماز انتظام فرمایا۔ بلڈ پریشر کا علاج بھی سجدے میں موجود ہے، چنانچہ اس بیماری میں مبتلا افراد کو چاہیے کہ وہ جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر مکمل یکسوئی کے ساتھ، فوکس کے ساتھ نماز اور خاص طور پر سجدے کو ادا کریں۔ انشاءاللہ چند ماہ ایسا کرنے سے بلڈ پریشر کی بیماری سے مکمل نجات حاصل ہو جائے گی۔ چائنا میں ایک تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ مینٹل ڈس آرڈر کی صورت میں اگر پیشانی کی درمیانی جگہ یعنی ماتھے کو 2 سے 3 منٹ تک دبایا جائے تو مینٹل ڈس آرڈر کو کم کیا جا سکتا ہے، جبکہ آج سے 1400 سال پہلے مینٹل ڈس آرڈر کا علاج اسلام نے بتا دیا تھا۔ یعنی سجدے کے دوران اس مقام کو زمین کے ساتھ مس کر کے دبایا جاتا ہے۔ سجدے میں ہپس، گھٹنے اور ٹخنے اور جھکاؤ کے ساتھ ساتھ کوہنیاں بھی جھکی ہوتی ہیں، جبکہ کمر اور پیٹ کے مسلز کھچے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کلائی کے پیچھے کے مسلز بھی کھچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عمل ایک ایسی ورزش ہے جو ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط اور لچکدار بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوہنیوں کے جوڑوں میں چکنائی کم ہو جائے تو اس ورزش سے یہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ سجدے میں پیشانی زمین پر ہوتی ہے، جس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے، اور یہی پرسکون دماغ سٹمک گلینڈز کو زیادہ ایسیڈیٹی پیدا کرنے سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کے معدے میں زخم یعنی کہ السر کی شکایت ہو، ان کے زخم آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جلسہ دونوں سجدوں اور قیام کے دوران بیٹھنے کو کہا جاتا ہے۔ جب ایک نمازی ایک سجدہ کرنے کے بعد اور پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتا ہے تو اس سے گھٹنے اور پنڈلیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ سجدہ اور جلسہ دونوں ایسے ارکان نماز ہیں جن میں ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی رکھی جاتی ہیں، جو کہ انگلیوں کی ورزش ہے۔ آپ اپنے دن بھر کی مصروفیات کو دیکھیں کہ کسی بھی حالت میں انگلیاں سیدھی نہیں رکھی جا سکتی۔ نماز کے اختتام پر سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس عمل سے گردن کے مسلز کو قوت حاصل ہوتی ہے، چیسٹ اور شولڈر کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے، جس سے انسان انرجیٹک فیل کرتا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان ظاہری فرق نماز کا ہے۔ اگر ہم نماز کے دینی اور سائنسی فوائد جان کر بھی نماز نہ پڑھنا شروع کریں تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ نماز کی توفیق دینے والا ہم سے ناراض ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔